آج کل ہمارے معاشرے میں قتل بہت عام ہو گیا ہے. لوگ معمولی باتوں پر ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو قتل کرنے میں دریغ ہی نہیں کرتے. اس کا روک تھام، اس کا سد باب کیسے ممکن ہے؟ محترم ناظرین، یقیناً کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قصداً ناحق قتل کرنا یہ بڑا سنگین جرم ہے، اور شرک کے قریب کا جتنا بڑا شرک گناہ ہے اس کے قریب کا بڑا گناہ بھی ہے یہ ناحق کسی کو جان بوجھ کر قصداً قتل کرنا. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. جس نے کسی ایمان والے کو جان بوجھ کر قصداً قتل کر دیا اس کا بدلہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہوگا. وَلَعَنَهُ، اور اللہ نے اس پر لعنت کی ہے. وَغَضِبَ عَلَيْهِ، اور اللہ اس پر ناراض ہو گیا ہے. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے ایسے قاتل کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ اس کے لیے اللہ کی اس پر لعنت ہے، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اللہ رب العالمین اس پر ناراض ہو گیا ہے. یہ ساری سزائیں اس جگہ پر ایک آیت میں اکٹھی کرنے کا مطلب ہے وہ جہنمی ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اس کا مطلب ہے یہ بہت بڑا سنگین معاملہ ہے. اسلام کے اندر معمولی نہیں ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل کرے. تو یہ جو قتل عام ہمارے معاشرے میں چلتا ہے اس کا ایک بہت بڑا سبب وہ اسلام میں اس قتل کا جرم، اس کا بڑا جرم ہونا، اس جرم کی شناعت اور قباحت، اس جرم کا انجام اس سے لا علمی ہے. تو اس علم کو لوگوں کے اندر فروغ دیا جائے، اس کی دعوت دی جائے، لوگوں کو خطبات میں، دروس میں اور کانفرنسوں میں، جلسوں میں زیادہ سے زیادہ ان موضوعات کو بیان کیا جائے تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچے اور لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کو سن کر اپنے اس عمل کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں اور اس عمل کی جسارت کرنے کا کبھی سوچے بھی نہ. جب دعوت عام ہوتی ہے، پھیلتی ہے، لوگوں کو بار بار مسئلہ سمجھایا جاتا ہے تو بے شمار لوگ جن سے ایسے گناہ سرزد ہو رہے ہوتے ہیں وہ ان گناہوں سے باز آ جاتے ہیں. ایک تو سد باب کا طریقہ یہ ہے کہ جو جرائم ہمارے معاشرے کے اندر عام ہیں ان جرائم کو علماء کرام موضوع سخن بنائیں اپنی گفتگوؤں کے، اور زیادہ سے زیادہ ان جرائم کو اور ان کے انجام کو اور ان کی سزا کو اور ان کی قباحت اور شناعت کو لوگوں کے سامنے الفاظ عام فہم انداز میں بیان کیا جائے. دوسرا سد باب یہ ہو سکتا ہے کہ حکومت جو ہے نا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق فیصلے کرے. ہماری عدالتوں میں کتاب و سنت کو نافذ کر دیا جائے، کتاب و سنت کے مطابق فیصلے ہوں. اور جب کتاب و سنت کے مطابق فیصلے ہوں گے، قاتل کو جو ناحق قتل کرے گا قصاصاً اس کو قتل کر دیا جائے گا، تو ایک قاتل کو قتل کرنے سے بے شمار جانیں محفوظ ہو جائیں گی. جس طرح اللہ نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے. قصاص میں ایک بندہ قتل ہوگا لیکن ہزاروں بندوں کی زندگیاں بچ جائیں گی. جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہم نے ناحق کسی کو قتل کیا تو ہماری جان جائے گی، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہماری عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، ہمارے ماں باپ روئیں گے، ہماری جائیدادیں جگیریں کمائی ساری دھری کی دھری رہ جائے گی. تو پھر جلدی کیے کوئی اس جرم کا ارتکاب کرنے کی جسارت اور جرت کرنے کا سوچے گا بھی نہیں. اور جب یہ سزائیں نافذ نہیں ہوتی جو اللہ رب العالمین نے اتاری ہیں، اور اللہ نے یہ کسی کا خون خرابہ کرنے کے لیے نہیں، بد امنی کو پھیلانے کے لیے نہیں، یہ امن کو قائم کرنے کے لیے، جانوں کی حفاظت کے لیے رب نے یہ قانون بنایا ہے. تو یہ اس سے بڑھ کر قانون، اس سے بڑھ کر سد باب دنیا میں کسی طریقے سے ہو ہی نہیں سکتا جو سد باب کا طریقہ اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے. تو اگر ہمارے حکام، ہماری ریاست کے لوگ وہ ان قوانین کو، اللہ کے قوانین کو نافذ کر کے ان کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اور قتل عام ہمارے معاشرے کے اندر بڑھتا چلا جاتا ہے، عام ہوتا چلا جاتا ہے، ان کے فیصلے کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہوتے، تو اس میں یہ حکمران بھی مجرم ہے، اس قتل کے اندر ان کا بھی حصہ ہے. اور اس قتل کا حساب قیامت والے دن ان قانون بنانے والوں کو، ان قانون نافذ کرنے والوں کو اور ان فیصلے کرنے والوں کو بھی اس ناحق قتل کے اندر جو ہے نا وہ سزا بھگتنی پڑے گی اور اس کا بھی حساب اور جواب انہیں دینا پڑے گا. اس لیے ہمارے معاشرے میں سب سے پہلے
उलमा को चाहिए कि वो लोगों को कत्ल की शनाख्त के बारे में जो नसूस है किताब और सुन्नत की वो उनके सामने बयान करें, बहुत आम हो ये दावत, हर बंदे तक ये दावत पहुंची हुई हो, इसका बंदोबस्त किया जाए। और दूसरा, हुक्मरान इसके लिए कानून नाफिज करें कि वो किताब और सुन्नत के मुताबिक फैसले करें, किसास का जो ना कानून नाफिज हो और दियत का कानून नाफिज हो। तो इंशाअल्लाह रहमान जल्दी किए जो है ना कोई जुर्रत नहीं होगी किसी को कत्ल कर सके, और ये कत्ले आम का जो सिलसिला हमारे मुआशरे में राइज है, इंशाअल्लाह ये बहुत हद तक खत्म हो जाएगा। आप देख लें दुनिया में हर जगह पर ही कत्ले आम होता है। अमेरिका में बड़े कत्ले आम होते हैं, जो दुनिया में सबसे बड़ा अमन का मामा बना फिरता है। सऊदी अरब वाहिद मुल्क है जहां कातिल को किसासन कत्ल कर दिया जाता है, और वहां कितने लोग कत्ल होते हैं सारी दुनिया का आप तज्जिया कर लें, आपको साबित हो जाएगा कि सबसे कम अगर कहीं जगह पर नाहक कत्ल होते हैं तो वो सऊदी अरब की सरजमीन है, क्योंकि वहां पर कातिल को किसासन चंद दिनों में कत्ल कर दिया जाता है, उसको लटकाया नहीं जाता, उसको इंसानों के बनाए हुए वजी कवानीन का सुपुर्द नहीं किया जाता। जहां अमन मिलना किसी के लिए मुमकिन ही नहीं है, मुहाल होता है अमन मिलना, तो उन कवानीन से अमन नहीं मिलता। कानून कवानीन अल्लाह के हों तो वो अमन के ज़ामिन है, उनसे अमन मिलता है, सलामती मिलती है, खुशहाली मिलती है, इज्जत आज़ादी कामयाबी उनसे मिलती है, सारा कुछ उनसे मिलता है जिनको हमने छोड़ा हुआ है।